اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر، یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ شیعوں کے رسوخ کے باعث صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم بالخصوص خلفائے راشدین کے ذکر خیر پر جو اثر پڑ سکتا تھا محتاج بیان نہیں۔ دکن کے شیعہ فرما رواؤں کے قلم رو میں آئے دن خطبے میں خلفائے راشدین کے ذکر پر پابندیاں عائد ہوتی رہتی تھیں۔ شاہ جہاں نے ان ریاستوں سے صلح کی پہلی شرط یہی رکھی کہ شتم صحابہ نہ کیا جائے، مدح صحابہ پر پابندی نہ عائد کی جائے۔ شاہ جہاں نے سکے کے ایک رخ پر بیچ میں کلمہ طیبہ اور حاشیے پر اسماء خلفائے راشدین اور دوسرے رخ پر ابو المظفر شہاب الدین محمد صاحب قران ثانی شاہ جہاں بادشاہ غازی کنندہ کرایا۔ 1043 ہجری میں جب کہ سیر کے لیے کشمیر گیا تو معلوم ہوا کہ مسلمان احکام و تعلیمات اسلام سے ناواقف ہیں۔ ہندوؤں میں بیاہ شادیاں ہوتی ہیں، ہندو لڑکی کو مرنے کے بعد مسلمان زمین میں گاڑتے ہیں اور مسلمان لڑکی کو ہندو جلاتے ہیں۔ شاہ جہاں نے حکم دیا کہ جو مسلمان لڑکی ہندو کے گھر میں ہو، اگر اس کا شوہر مسلمان ہو جائے تو از سر نو نکاح کرایا جائے، ورنہ مسلمان لڑکی کو علیحدہ کر لیا جائے۔ اس کے بعد قاضی اور معلم مقرر کر دیے اور ان کی تعلیم کا باقاعدہ انتظام کر دیا۔ جب گجرات پنجاب کے اطراف میں پہنچا تو وہاں کے مشائخ اور سادات نے استغاثہ دائر کیا کہ کچھ ہندوؤں نے مسلمان عورتوں کو اپنے گھروں میں ڈال رکھا ہے اور کچھ مسجدیں اپنے تصرف میں کر لی ہیں۔ بادشاہ نے شیخ محمود گجراتی کو حکم دیا کہ تحقیقات کے بعد مسلمان عورتوں کو ہندوؤں کے تصرف سے نکالیں اور مسجدوں کو دوبارہ آزاد کریں۔ اس طرح 7 مسجدیں اور بہت سی عورتیں ہندوؤں کے قبضے سے برآمد ہوئیں۔ نیز اس سلسلے میں 400 مرد اپنی مسلمان بیویوں کی خاطر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، جن کا دوبارہ نکاح انہی عورتوں سے ہو گیا۔ اکبر اور جہانگیر کے زمانے میں نجومیوں پر بہت زیادہ اعتماد کیا جاتا تھا۔ تمام بڑے بڑے کاموں کے لیے اوقات سعید کی تشخیص نجومی کرتے تھے، اس کے بعد وہ کام شروع کیا جاتا تھا۔ شاہ جہاں کے زمانے میں اگرچہ اس رسم کو ختم تو نہیں کیا گیا، مگر اس پر اعتماد کو ضرور ختم کر دیا گیا اور اپنا عقیدہ یہ ظاہر کیا کہ کذب المجنون کذب المنجمون ورب الکعبہ، کذب المنجمون ورب الکعبہ۔ عمر میں صرف ایک مرتبہ شراب پی، جبکہ جہانگیر نے حکم کیا تھا، جس کا تذکرہ پہلے گزر چکا ہے۔ بظاہر پان کھاتا تھا اور پان کا شوقین تھا۔ 1-2 مرتبہ خلعت کے ساتھ پاندان عطا کرنے کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ عجائب خانہ بیجاپور کے محظوظات میں لمبی بیاض ہے۔ اس کے اندر اہم تاریخی مسودات بھی ہیں، جن کا تعلق سلاطین بہمنیہ سے ہے۔ اسی بیاض کے ایک صفحے پر درج ہے: شاہ جہان وقت بر آمدن بر تخت این رباعی خواندہ، اشک ریختہ بر میں نشست۔ یہ تھا شاہ جہان بادشاہ، جس کو ہم نے چشتیت اور مجددیت کا درمیانی واسطہ قرار دیا ہے، رحمہ اللہ وغفر لہ۔ شاہ جہان کی کمزوریاں۔ سلاطین ایشیا کا عام نظریہ یہ ہے کہ الملک عقیم، یعنی بادشاہ کے اولاد نہیں ہوتی۔ جہانگیر کا مقولہ تھا کہ بادشاہ عزیز و قرابت ندارد، چنانچہ اپنے عزیز و اقارب سے بھی وہی احتیاط برتا جو غیروں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ لیکن اس کے برخلاف شاہ جہان کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کو اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت تھی۔ دارا شکوہ سب سے بڑا لڑکا ہے جو 2 بہنوں کے بعد پیدا ہوا۔ سب سے بڑی بہن کا انتقال شیرخوارگی میں ہو گیا تھا۔ دارا اور اس کی بڑی بہن جہاں آرا بیگم لاڈ پیار کے پلے ہوئے تھے۔
شاہ جہان کو دارا اور جہاں آرا بیگم سے جو محبت تھی اس کو عشق کے درجے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ جہاں آرا بیگم کو بھی اگرچہ باپ سے اتنی ہی محبت تھی، اور واقعہ یہ ہے کہ ماں کے مرنے کے بعد جہاں آرا بیگم نے سلیقہ مند اور صاحب شعور اور باسعادت بیٹی کی حیثیت سے باپ کی اتنی خدمت کی کہ اس کی نظیر نہیں ملتی۔ اس نے امن اور رحم کی ملکہ بن کر خلق اللہ کو بھی اتنا فائدہ پہنچایا کہ اس کی غربا پروری کے قصے آج تک مشہور ہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ دارا باپ کی اسی محبت کے سبب سے بدقسمتی کا شکار ہو گیا۔ باپ نے اس کو جاگیریں بڑی بڑی دی، مگر انتظام کارندوں کے ہاتھ میں رہا۔ دارا ہمیشہ شاہ جہان کے ساتھ رہا، اپنی جاگیروں میں جانے اور نظام حکومت سنبھالنے کا اسے موقع ہی نہ ملا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ حکومت کرنے کی صلاحیت سے محروم ہو گیا۔ وہ امراء کے حق میں بدخلق اور گستاخ ہو گیا، جیسا کہ آئندہ معلوم ہوگا۔ جہانگیر اپنا طریقہ بیان کرتا ہے: در کنگاش امور سلطنت و ملک گیر اکثر آست کے برائے و فہمیدگی خود عملی میں نمائم از کنگاش ہائے دیگر کنگاش خود معتبر میدانم۔ اسی کا یہ اثر تھا کہ اپنے خیال یا دوسروں کے بہکانے سے جب شاہ جہان سے وہ بدگمان ہو گیا تو پھر آخر تک وہ نفرت ہی کرتا رہا، ملنا بھی پسند نہ کیا، حتیٰ کہ وکیل شاہ جہان کو اتنا بھی موقع نہ دیا کہ وہ شاہ جہان کی طرف سے صفائی اور معذرت ہی پیش کر دے۔ شاہ جہان جہانگیر کا فرزند سعید تھا، وہ اس وصف میں باپ سے بھی بڑا ہوا تھا۔ جب عالمگیر کی برائی اس کے ذہن میں بٹھا دی گئی تو وہ دن بدن ترقی ہی کرتی رہی۔ عالمگیر نے جب بھی معذرت کی وہ عموماً نامنظور ہوئی اور اس کے جواب میں کوئی اور نکتہ چینی کر دی گئی۔ شاہ جہان کے حالات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ 22 سال متواتر شب و روز انتھک کام کرنے کے باعث مزاج میں تیزی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بہرحال شاہ جہان کی یہی کمزوریاں تھیں جس نے آخری عمر میں اس کی سیاست کو شکست دے کر اس کو قلعے میں نظر بند کر دیا۔ باقی حالات چند اوراق کے بعد تذکرہ عالمگیر کے ضمن میں ملاحظہ فرمائیے۔ ایک مذہبی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نیت اور عقیدے کی درستگی کے باوجود انسانی کمزوریوں کے باعث فکر اور رائے میں جو غلطی واقع ہو اس کے نتائج عملی دنیا میں اگرچہ وہی ہوں گے جو غلطی کے ہونے چاہیے، مگر کیا یہ غلطی عند اللہ قابل مواخذہ ہے یا اس کو خطا اجتہادی سمجھا جائے گا اور عند اللہ اس کی معافی کا عقیدہ رکھا جائے گا؟ درستی نیت اور اہلیت اجتہاد کے ساتھ اگر غور و فکر میں پوری جد و جہد کی گئی اور پھر بھی غلطی ہو گئی تو اس خطا اجتہادی کے متعلق نص حدیث میں یہ ہے کہ مواخذے کے بجائے اس کو غور و فکر کا ثواب ملے گا۔ بہرحال یہ ایک بنیادی سوال ہے، اس کے حل ہو جانے پر شاہ جہان اور عالمگیر کے متعلق مذہبی حکم معلوم ہو سکتا ہے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔